ایک حسینے اس قدر کوہرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صلوات کا خیال ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب باقاعدہ صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ نہیں ہے، رجب کا مہینہ ہے، اور 8:30 بجے محفل ہو رہی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ روزے سے قبل ہو رہی ہو کہ روزہ ابھی کھلا نہیں ہو، لہٰذا ایک ایسی صلوات بھیجیے کہ احساس ہو کہ جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ جشن اس ذات گرامی سے منسوب ہے کہ جو فاتح کربلا ہے، جس نے مسکرا کر اپنی فتح کا اعلان کیا ہے۔ جو بھی میدان میں آیا وہ خود آیا ہے۔ یہ وہ مجاہد ہے جو رحل امامت پر آیا ہے، اور اس انداز سے آئے کہ خود واپس ہوئے تو مسکراتے ہوئے اور دشمن کو رلاتے ہوئے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ خود مسکراتے ہوئے واپس ہوئے لیکن دشمن کو رلا کے واپس ہوئے۔ یہ خاندان ہاشمی کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی جنگ جیتتے ہیں تو خود مسکراتے ہیں، دشمن روتا۔ 6 مہینے کا سن۔ اس شہزادے کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ اس گھرانے میں 3 باب الحوائج، ایک سرکار ابو الفضل عباس، دوسرے شہزادہ جس کی آج آمد ہے، تیسرے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام موسی قاضی جن کا لقب ہے باب الحوائج۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا ہے، بس ایک فقرے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ باب الحوائج ہے، جو دل چاہے مانگ لو۔ اور شہزادے کی فضیلت میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دلیل میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، قرآن کے واقعات موجود ہیں، سنیے گا۔ شہزادہ جناب علی اصغر تمام انبیاء سے افضل ہے۔ شاید میں نے کوئی بات کہی ہے، تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی پوچھے کیسے افضل ہیں، میں کہوں گا قرآن پڑھیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی نبی کے سامنے موت آئی تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ یہ میں کچھ کہہ کے گزر رہا ہوں میرے عزیزوں، اس کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، اور گھبراہٹ کا جب عالم تھا، یعنی موت اس پر طاری ہو رہی تھی، وہ پریشان ہو رہا تھا۔ نبی موت دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، مگر یہ علی اصغر ہے جو موت دیکھ کے مسکراتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے بعد اس انداز سے جنگ کو جیتا۔
کہ اب جب بھی کربلا کی بات ہوگی تو فتح علی اصغر کے نام لکھی جائے. 6 مہینے کا مجاہد. یہ ہے شہزادہ جناب علی اصغر. ابھی گہوارہ برآمد ہوگا یہاں سے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہاں سے گہوارہ یہ برآمد ہوگا. ہمارے برادر عزیز بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عسکری صاحب. یا کتنے لوگ ہوں گے جو زیارت کرنے گئے ہیں کربلا معلیٰ. ہمارے اور آپ کے 10ویں امام کے ایک بیٹے ہیں سید محمد بلد جن کا روضہ ہے. ان کی ایک خصوصیت ہے کہ جسے اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہ نوازا ہو وہ سید محمد کے وسیلے سے دعا کر کے دیکھیں. وہاں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک گہوارہ سجا ہوا ملے گا اور اس کے ساتھ تبرک کے طور پر اس گہوارے کا ایک کپڑا جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اب لوگ پوچھتے یہ کپڑے سے ملتا کیا ہے؟ ہاں یہ کپڑا چوم رہے ہیں آپ, یہ لکڑی چوم رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی بنائی ہوئی ہیں, اس سے کیا فائدہ ہے؟ ذرا تاریخ پڑھیے تو پتا چلے کہ اس سے کیا فائدہ ہے. یہ لکڑی سے کیا مل جاتا ہے آپ کو؟ یہ ذرا فطرس سے پوچھے کہ اسے کیا ملا تھا. صلوات بر محمد والے محمد. یہ فطرس سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا تھا. جیسے فطرس کو بالوں پر ملے ہیں ویسے ہی ہماری دعائیں اسی جھولے سے پوری ہو جاتی ہیں. ہماری ہر مراد اسی جھولے سے پوری ہو جاتی ہے. یہاں تو صرف بانٹا جا رہا ہے جو آ جائے. بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں جو میں جوڑ رہا ہوں. ایک شخص جا کے پڑھیے کہ تفسیر نور الثقلین ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق سنیے گا. توجہ چاہتا ہوں, سورائے ذویل احترام بیٹھے ہوئے ہیں, پوری توجہ چاہتا ہوں کیونکہ بات فطرس تک آ گئی ہے. اب آپ اپنے مقدر پر ناز کیجئے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جو ابھی تک خاموش رہ گئے ہیں وہ آپ بولیں گے کیونکہ میں بھی تو انہی کے در کا غلام ہوں. اگر داد نہ لے پایا تو پھر فائدہ کیا ہے ان کے در کی نوکری کا. اچھی بات ہے. سنیے, امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بتائیے کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ امام نے اپنی دہلیز کی طرف دے کے فرمایا کہ یہ ہے سدرۃ المنتہا. بھئی آپ کی رگوں میں ولایت علی ہے. توجہ چاہتا ہوں. امام سے اس نے پوچھا کہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ امام نے اپنی دہلیز کی طرف دے کے فرمایا یہ سدرۃ المنتہا ہے. اس نے کہا میں نے تو سنا کہ وہ عرش پر ہے. امام نے فرمایا کہ وہ عرش پر اور ہے, یہ فرش پر سدرۃ المنتہا ہے. یہاں پر امام کی بات مکمل ہو گئی مگر میرا ایک جواب سنتے چلیے. امام نے فرمایا کہ وہ عرش پر سدرہ ہے, یہ فرش پر سدرہ ہے. وہ عرش کا سدرہ ہے جہاں جاتے ہوئے جبریل کہتا ہے اگر آگے بڑھ جاؤں تو بالوں پر جل جائے. یہ فرش کا سدرہ ہے جہاں وہاں کا آنے والا بالوں پر پا جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ عرش کا سدرہ ہے جہاں جبریل کہتا ہے کہ اگر آگے بڑھوں تو بالوں پر جل جائیں گے. یہ فرش کا سدرہ ہے جہاں فطرس آتا ہے تو بالوں پر مل جاتے ہیں. یہ ہے ہمیں نسبت ہے. یہ ساری چیزیں ان سے نسبت رکھتی ہیں کہ جہاں آیے تطہیر کا پہرا ہے, جہاں عصمت کا پہرا ہے,
اسی لیے ہم ان کی آمد پر مسکراتے ہیں، ان کی آمد پر خوش ہوتے ہیں، اور ہم ہی کو مسکرانے کا حق بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جملے اور بات تمام ہو گئی۔ ہم ہی کو مسکرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم بھی مسکرا رہے ہیں اور کسی کی آمد پر کعبہ بھی مسکرا رہا ہے، لہذا ہم مسکرا رہے ہیں۔ اور یہی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا محب وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غم زدہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے اور آپ کے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جاکے پڑھیے تفسیر نور الثقلین، اس میں بھی امام فرماتے ہیں کہ جو میرے جد علی ابن ابی طالب کے فضائل سنے اور سن کر خالی مسکرا دے تو سمجھو اس نے 6 مہینے کی عبادت سے افضل کام انجام دیا۔ تو سوچئے مسکرانے کا کتنا فائدہ ہے۔ سوچئے، اب یہاں پر غور کیجئے کہ جب علی کے فضائل پر مسکرانے کا یہ ثواب ہے تو فضائل سننے کا کتنا ثواب ہوگا، فضائل پر بولنے کا کتنا ثواب ہوگا، فضائل پڑھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اسی لیے ہم زندگی اسی عبادت میں بسر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں اسی عبادت سے منسلک رہیں۔ اس لیے کہ مومن پیدا ہونا تو آسان ہے مگر مومن مر جانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ ولایت علی وہ راہ ہے کہ جس پر آدمی بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکتا ہے، کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے علی کے معاملے میں۔ اسی لیے کمال لکھنوی صاحب نے 2 مصرعے کہے تھے، حسب نسب کی قید ہے ولائے اہل بیت میں، یہ خاص رہ گزار ہے، یہ عام راستہ نہیں ہے، یہ عام راستہ نہیں جو ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد، اضافت نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ خیر، تو دعا کرتے ہیں کہ آج کی شب اور اس مہینے کی جو نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، مولائے کائنات کی آمد ہے، اور اس مہینے کا آغاز بھی محمد سے ہے، اور پھر علی اور پھر محمد اور پھر علی کی آمد ہے۔ مسکرانے کے دن ہیں، خوش ہونے کے دن ہیں۔ آئیے اپنے ہاتھ کو بلند کریں، اپنی جھولیوں کو پھیلائیں، اس لیے کہ باب الحوائج کا جشن ہو رہا ہے۔ آج کوئی خالی ہاتھ نہیں جانے پائے گا، آج اس کی آمد ہے کہ جس کا باب سردار جنت ہے۔ معبود تجھے شہزادے علی اصغر کی آمد کا واسطہ ہے کہ جو گودیاں ابھی تک ویران ہیں انہیں شہزادے علی اصغر کے صدقے میں آباد کر، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے مولانا ممتاز علی صاحب، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی عزادار، یہاں جتنے حاضرین ہیں کہ متعلقین میں اگر کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ معبود ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے کربلا والوں کے، جب تک زندہ رہیں ولایت اہل بیت پر زندہ رہیں، موت آئے تو اسی ولایت علی ابن ابی طالب پر موت آئے۔ سب سے عظیم دعا یہ ہے کہ ظلم اپنی حدوں کے پار جا چکا ہے، ظلم اور ظالمین کے خاتمے کے لیے، بالخصوص کربلا والوں کے انتقام کے لیے یوسف زہرا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں